السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ سورہ زمر آیت نمبر 10، 23ویں پارے میں سے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، یعنی جو مومن ہے، مسلمان ہے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ رب سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے: اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کے ان بندوں سے، میرے ان بندوں سے جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، کیا کرنا ہے، کیا حکم دینا ہے کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، پھر اس کے بعد ایک بشارت دی، ایک خوشخبری دی، کہا جو لوگ ایمان لائے اور اس دنیا میں اچھا عمل کیے تو ان کے لیے دنیا میں بھی اچھا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر اہل ایمان کے لیے ایک بشارت سنا رہا ہے کہ جو اس دنیا میں ایمان لائے، اچھا عمل کیے، ان کے لیے دنیا میں بھی اچھا ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ یعنی اگر کہیں کسی مسلمان پر کہیں ظلم ہوتا ہے، اس کو ایمان پر رہنا، اس کے علاقے میں، اس کے گاؤں میں مشکل ہو جاتا ہے، تکلیف کا سامان ہو جاتا ہے، تو اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ وہ آدمی یہاں سے ہجرت کر کے دوسری میں چلا جائے، اگر ایمان پر، اسلام پر، اس پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، تو اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، یہاں سے وہاں چلا جائے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بلا حساب بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو بے انتہا اجر و ثواب عطا کرے گا، بہت زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تقوی کی تعلیم دی ہے۔ تقوی اختیار کرنے پر دنیا میں بہترین زندگی کا اعلان کیا ہے، دنیا میں امن و امان اور خوشحالی کا وعدہ کیا ہے، اور پھر آخرت میں ان لوگوں کو بلا حساب اجر و ثواب ملے گا جو صبر کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے،
مالدار تھے، مگر اللہ رب العالمین ان کو آزمائش میں ڈالا، بیمار ہو گئے، جسم میں زخم آ گیا، جسم چھلنی چھلنی ہو گیا، اور ایک طویل مدت تک بیمار رہے، ایک لمبی مدت تک بیمار رہے، ان کی دولت بھی گئی، ان کا مال بھی گیا، ان کی صحت بھی گئی، جسم بھی کمزور ہوا، مگر کیا مجال کہ ان کی زبان سے حرف شکایت ادا ہو جائے، انہوں نے شکایت نہیں کی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے انا وجدناہ صابرا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا انسان پایا۔ اللہ رب العالمین کہے کہ میں نے ان کو صبر کرنے والا پایا، سوچے کہ انہوں نے کتنا صبر کیا ہوگا۔ نعم العبد، نعم العبد، وہ بہترین بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، وہ بہت بہترین بندے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں۔ انہ اواب، وہ بہت پلٹنے والے ہیں، بہت توبہ کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے فیصلے کو تسلیم کیا اور صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کو اچھا بنا دیا، ان کی زندگی کو بہترین بنا دیا۔ جو دولت چھن گئی تھی، جو صحت چلی گئی تھی، جو مال اور سرمایہ ضائع ہو گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کی طرح عطا کر دیا۔ تو یہ ایمان اور تقویٰ کا ایک فائدہ یہ ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ جو اس دنیا کے اندر اچھا کام کرے گا، نیک کام کرے گا، اس کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، آخرت کے اندر تو ملنے ہی والی ہے، آخرت کے اندر اس کا مقام تو ملنے والا ہی ہے، لیکن آخرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نیکی کا فائدہ دنیا کے اندر بھی دکھاتا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر اچھا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا عطا کرے گا، ان کے لیے اچھا ہے۔ اور جو اس دنیا میں اچھا عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی مخالفت کر رہے ہیں، شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعید ہے، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے، اعراض کرے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ زندگی تنگ ہوگی دنیا کے اندر، یہ زندگی تنگ ہوگی مرنے کے بعد قبر کے اندر، یہ زندگی تنگ ہوگی مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اور یہ زندگی تنگ ہوگی جہنم کے اندر۔ اور قیامت جب اٹھایا جائے گا تو ایسا انسان اندھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہے گا کہ دنیا کے اندر میں دیکھنے والا تھا، یہاں کیسے اندھا ہو گیا؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو میری آیتوں کو دیکھ کر کے، سن کر کے پیچھے ہٹ جایا کرتا تھا، قبول نہیں کرتا تھا، تو آج میں نے تجھ کو بھلا دیا، دنیا میں تو نے مجھ کو بھلا دیا، میں آج تجھ کو بھلا دیا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ جو اس دنیا میں اچھا کرے گا اس کے لیے اچھا ہے۔ لہذا ہم سب کو اچھا عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اچھا بننے کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہم صبر کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا کرے گا، سیدھے راستے پر رہیں، نیک راستے پر رہیں، اچھے اعمال کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا کرے گا، اور آخرت میں وہ مقام اور درجہ تو ملنے والا ہی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔